سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا کن فیکون بھی ہوگا اور ناممکن بھی ممکن بنا دیا جائے گا۔ ناممکن کا ممکن ہو جانا، جب کوئی کہتا ہے نا یہ ناممکن ہے، میرے حوصلے کمزور پڑ جائیں، تو دل و دماغ کے چاروں اطراف یہ آیت دستک دیتی ہے، اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے، اور حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پہ قادر ہے، سب کچھ ان کے ہی اختیار میں تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت اور چہرے پہ مسکراہٹ، اور پھر سورۃ الرحمن کی آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا اور ناممکن کا ممکن ہو جانا، اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے نہ بیان۔ کون ہے جو ہر چیز پر قادر ہے؟ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ صفت صرف اسی کی ہو سکتی ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور ایسا مالک ہو کہ ذرے ذرے پر اس کا اختیار اور اقتدار چلتا ہو، اور وہ بے شک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس لیے جہاں پر انسان کے لیے دوسرے دروازے بند ہو جائیں، وہیں پر اس کے اپنے رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، اندھیروں میں روشنیاں لا سکتا ہے، بغیر اسباب کے چیزوں کو وجود دے سکتا ہے، بند راستوں میں سے راستے نکال سکتا ہے۔ انسان کے لیے اس آیت میں دراصل بڑی خوشخبری اور امید ہے، اب اسے چاہیے کہ اپنے رب سے مدد لینے کے ان تمام راستوں کو اختیار کرے جن کا حکم اللہ نے اسے دیا ہے۔ کسی بھی مشکل میں مسئلے کو حل کرنے کی تدبیریں بعد میں سوچو، سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو۔ سورۃ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان کا یقین اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو اور نہ ہی راستے کا، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبتیں ہی کیوں نہ گھیر لیں۔ سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، تم سجدوں میں رو کر مانگو وہ قبول نہ کرے، تم اس پہ یقین رکھو اور وہ تمہیں مایوس کر دے، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ناممکن کو ممکن بنانے پہ قادر ہے۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی
اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے، اور وہ مطمئن کر دیتا ہے تمہیں اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہوتی، اور وہ کہانیوں کو بدلنا جانتا ہے، وہ دل بدلنا جانتا ہے، وسیلے بنانا جانتا ہے ایسی جگہوں سے جنہیں تم ناممکن سمجھتے ہو۔ صبر کرو اور اپنے رب پر ہمیشہ بھروسہ رکھو کہ وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ دلوں کے حالات بہتر سمجھتا ہے۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنی کرم کی ایسی نظر کرے گا تم پر کہ سب ممکن ہو جائے گا۔ یا اللہ، بے شک تیری رحمت ہماری مایوسیوں سے کہیں زیادہ ہے، اور ہماری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے ہماری خواہشوں سے کہیں بہتر ہیں۔ ہماری مشکلات میں آسانیاں عطا کر، اور ہمیں دوسروں کو آسانیاں دینے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔